ہوں اگر ترقی اور کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر یہ آج تک عورتوں کی بلاತ್ಕಾری اور انہیں گلا گھونٹ کر مارنے والے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ جب انسان کی بہت ترقی ہو چکی ہو تو یہ عورتیں ماری کیوں جاتی ہیں؟ گھروں میں چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے قتل اب بھی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈکیت کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈاکہ زنی، لوگوں کو لوٹنا، دھوکہ دینا، یہ کیوں ہو رہا ہے آج بھی؟ سکسیسفل لائف جس کو ڈھونڈتے ہوئے آج مارے ادھر ادھر سرگرداں ہیں ہمارے بچے ہیں۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے پوچھیں کہ سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گھر بنا لینا یہ کامیابی ہے، یا اپنی زندگی میں بڑی جائیدادیں بنا لینا یہ ایک بڑی کامیابی ہے، یا ایک بہت بڑی نوکری مل جائے، یا اچھی بیوی مل جائے، یہی کامیابی ہے۔ کامیابی کا جو مدار ہے یا جو کامیابی کا معیار ہے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے بنا رکھا ہے۔ حقیقت میں کامیابی وہ ہے جسے خود مولا فرمائے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بتا دے کہ کامیابی کیا ہے۔ تو ہم نے جو پارہ آج تلاوت کرنا شروع کیا 18واں پارہ، اس کے شروع میں ہی یہ لفظ آتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں یہ نہیں فرما رہا ہے رب تعالیٰ کہ کامیاب ہوں گے، بلکہ فرمایا کامیاب ہو چکے، جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو چکے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے لیکن تمہیں خود ہی اندازہ نہیں اس چیز کا۔ تم ایک کامیاب قوم ایمان والوں کی، ہاں جو بظاہر تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ کامیابی کے لیے معنی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے کپڑے پیون لگے ہوں تو تم کامیاب آدمی نہیں ہو، اگر تمہارا گھر جھونپڑی میں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں، اس دنیا نے آج ترقی کے نام پر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا فروغ دے دیا ہے کہ نہ جانے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ چیزیں وجود میں آ چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھ لینا اتنا آسان ہے کہ ہم اپنے پڑوس والے کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ دنیا نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ ترقی یافتہ سائنس جو آسمان میں اڑنے والے مشینیں بنا دیا، جس پر تم سفر کر سکتے ہو، انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا سے کیا بنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں پوری دنیا لا کر گھیر کر رکھ دیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں اگر ترقی اور کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر یہ آج تک عورتوں کی بلاತ್ಕಾری اور انہیں گلا گھونٹ کر مارنے والے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ جب انسان کی بہت ترقی ہو چکی ہو تو یہ عورتیں ماری کیوں جاتی ہیں؟ گھروں میں چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے قتل اب بھی کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈکیت کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ڈاکہ زنی، لوگوں کو لوٹنا، دھوکہ دینا، یہ کیوں ہو رہا ہے آج بھی؟ ہے یا نہیں ہے؟ زمانے جہالت میں جو ہو قتل کرنا، مارنا، مال لوٹنا، عورتوں کی عزت لوٹنا، نہ جانے کتنی عورتیں سال میں عصمت دری کی شکار ہوتی ہیں، تمہیں اندازہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں روز عورتیں عزت دے بیٹھتی ہیں درندوں کے ہاتھ میں۔ تو میں پوچھتا ہوں اس ترقی یافتہ زمانے میں اگر کامیابی کا معیار یہی ہے جو آج آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ختم کیوں نہیں ہوئی؟ آج بھی سونوگرافی کے ذریعے سے معلوم کر کے، رشوت دے کر کے ڈاکٹروں سے اگر پیٹ میں بچی ہو تو اسے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ کیا یہ واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی موجود ہیں یہ واقعات، آج بھی سب چیزیں موجود ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ پوچھتا ہوں کہ اگر یہ تمام چیزیں آج بھی برقرار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے صرف میٹل پر ترقی کیا ہے، انسان پر نہیں۔ انسان پر جو ترقی ہوگی وہ اس کی روح پر ترقی ہو جائے، اور یہ انسان کی ترقی کہیں ہوتی ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہوتی ہے، ہاں، جہاں پر زندہ دفن کرنے والے لوگ اپنی بیٹیوں کو پھر میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آتے ہیں تو وہی عورتوں کی عزت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جو کبھی کسی وقت شراب اور نشے اور قمار، جوا،
یہ تمام چیزوں میں ملوث رہتے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ان کی صحبت میں آنے کے بعد، جس کو شاعر نے کیا خوب انداز میں عکاسی کی ہے، ترجمانی کی ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ ہے اصل ترقی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ اگر آپ سوال کریں کہ بھائی ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہماری کامیابی کی اللہ سند دے رہا ہے، تو کیا ہم لوگ سب کامیابوں میں سے ہیں؟ تو پھر آگے کی آیتیں پڑھنی ہوں گی آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں خشوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اتنے ہی پہ نہیں، آگے اور آیتیں ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو بے حیائی سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کہیں اگر بے حیائی برائیاں ہیں اور تو وہاں سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر والذین هم للزکاة فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مولا فرماتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک ہے، اتنی صفات جس ایمان والے کے اندر آ گئی وہ کامیاب ہے۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، بے حیائیوں سے رکنا، زکوٰۃ کا دینا، اور پھر شرمگاہوں کا حفاظت کرنا۔ یہ بہت اہم 4 چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ایمان والوں کی صفات میں۔ یہ 4 چیزیں جس کے ساتھ آئی وہ ایمان والا بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں